ٹائٹل ہے بیٹا ہاکسبے سے جنات لے آیا تھا. دوستوں کے ساتھ گیا تھا اپنے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ لوگ رات میں جو ہے اپنے مطلب وہاں پر ہلا گلا کریں گے، مستیاں کریں گے بچے. 12 کے بعد واپس آ گیا. رات کا کوئی پہر تھا، آنکھ کھلی ہے، میں اپنے کچن کی طرف گئی ہوں. تو جب میں ادھر گئی ہوں میں نے دیکھا ایک کوئی خاتون بیٹھی ہیں اس جگہ پر کچن میں میری. ان کی میری طرف سے بیک تھی، اور جیسے لمبے کافی لمبے بال ہیں، مطلب اس طرح جیسے اکڑو ہو کر بندہ بیٹھتا ہے نا، بالکل ایسے بیٹھی ہیں. اور پتیلی آگے رکھی ہے، اس میں سے نا مطلب کچھ غلاظت کھا رہی تھی وہ عورت. اس عورت نے مجھے اس طریقے سے نا پلٹ کے دیکھا ہے، اور وہ دیکھنا میں آج تک بھول نہیں پا رہی ہوں. کالا پل کے پاس پرانا گھر کا واقعہ. تو وہاں پر جب میں جھولا جھول رہی تھی تو بہن نے شور کرنا شروع کیا، اوپر کوئی پیر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ روتی رہی، چیختی رہی کہ یہاں اوپر کوئی بیٹھا ہے، اوپر کوئی بیٹھا ہے پیر لٹکا کے. ہم مطلب پوچھتے رہے اس سے کہ کس جگہ. وہ پوائنٹ کرتی رہی، اور جیسے جیسے وہ پوائنٹ کرتی تھی ویسے ویسے ہنسی کی آواز آتی تھی. باقاعدہ ایسے خواب میں نظر آتا تھا ایسے کہ اس جگہ پہ جو ہے نا والد کی قبر بنے گی. فیر ہال کے پاس جو پیپل کا درخت ہے وہاں کا کچھ. جب میں بیڈ پر آ کر بیٹھی ہوں، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے نا میں نے چیخنا شروع کر دیا بہت زیادہ. اور میں اس طرح چیخ رہی تھی کہ وہ دیکھو آپ کے پیچھے کوئی ہے، اور وہ مجھے لے کر جا رہی ہے، وہ مجھے لے آئی ہے، مجھے لے کر جا رہی ہے. میری بیٹی کو شاید یاد ہو ابھی، یہ بھی ڈرتی ہے مجھ سے کبھی کبھی صحیح ڈرتی ہے بیٹا. کہ مجھے لال لپسٹک لا کر دو، لال لپسٹک لا کر دو، میں لگاؤں گی. اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ لا کر دی ہے تمہیں ہم نے، اور وہ میں نے کس گندگی سے لگائی ہے مجھے نہیں پتا. میرے بھی ہاتھ پہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے ویسے پتہ. تہجد اگر میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤں، جیسے ہم تحیات کے لیے بیٹھتے جی. ہیں، تو مجھے لگتا ہے میرے یہ جو اتنے حصے ہیں نا ہاتھ کے، یہ میرے نہیں ہیں، یہ کسی جانور کے ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ہمارا نقصان ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. در حقیقت کی ایک اور نئے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو ویلکم. اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ سے اپنی پوڈ کاسٹ میں کہتا آیا ہوں کہ بھائی ڈسکرپشن کے اندر ایک گوگل فارم ہے، اس کو آپ فل کر سکتے ہیں اور اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. بس فرق یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کراچی میں ہونا ضروری ہے. جو فارمز ہمیں لاہور سے آئے ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں، کراچی سے باہر جتنے بھی ہمیں فارمز آئیں، ہم ان کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں. اور ہمارا پلان ہے انشاءاللہ فیوچر میں کہ جب ہم کراچی سے باہر نکلیں گے تو ہر شہر میں در حقیقت کا کوئی نہ کوئی ایک ایپیسوڈ ہم ریکارڈ ضرور کر رہے ہوں گے. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو، اور انسٹاگرام کا ہینڈل آ رہا ہوگا میرے یہاں پر، مجھے فالو کر لو. اینڈ ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا، تھینک یو اس چیز کے لیے، بیکاز پاسٹ کے جو میرے کچھ پوڈ کاسٹ تھے ان میں آپ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا تھا. اینڈ میں اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یار میری آڈینس جو ہے مجھ سے ناراض ہو رہی ہے، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے، کچھ اچھے گیسٹ جو ہے وہ لانے چاہیے. سو پاسٹ کے جو پوڈ کاسٹ نکلے ہیں، جو لاسٹ 2 پوڈ کاسٹ گئے، ان سب کو آپ نے بہت پسند کیا، اس کے لیے بھی تھینک یو. آج کی جو میری گیسٹ ہیں وہ بھی آئی ہیں گوگل فارم کے ذریعے. سمیرہ خان ان کا نام. السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں الحمدللہ. ٹھیک ہوں الحمدللہ، بالکل صحیح. ان کی آواز صحیح آ رہی ہے کیونکہ مائک تھوڑا ڈسٹینس پہ رکھا ہے، صحیح ہے، اوکے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا جو ہے میں نے انتظار کروا دیا، اس چیز نہیں کے لیے کوئی بات معذرت. نہیں. اچھا شروع کریں. بالکل. ایک میں جو پہلی لائن جو میں نے پڑھی ہے نا، پہلے لائن سنتے ہی میری ہنسی بھی نکل گئی اور مجھے تھوڑا عجیب بھی لگا. ٹائٹل ہے بیٹا ہاکسبے سے جنات لے آیا تھا. اچھا ہم جاتے ہیں نا، ہم کوئی فروٹ لے کر آتے ہیں، کیک لے کر آتے ہیں، کوئی جانور لے آتے ہیں میکسیمم. آپ کا بیٹا جنات لے کر آ گیا گھر پہ، یہ کیا سین ہے؟ یہ اصل میں دوستوں کے ساتھ گیا تھا اپنے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ لوگ رات میں جو ہے اپنے مطلب وہاں پر ہلا گلا کریں گے، مستیاں کریں گے بچے. تو یہ آدھی مطلب تقریباً 12 کے بعد واپس آ گیا.
اور آ کر جو ہے نا بہت گھبرایا ہوا تھا اور پریشان تھا، بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، بہت زیادہ کہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایک دم آ کر جو ہے نا وہ مجھے حق کیا بہت زور سے، اور مطلب شیورنگ والا حق تھا اچھا. اس کا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کہہ رہا امی بس کچھ نہیں، مجھے نا گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں ڈر گیا ہوں. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ بس بتایا کہ میں ہاکس بے گیا تھا دوستوں کے ساتھ اور چل کرنا تھا، لیکن امی ہم لوگ آدھے راستے سے واپس آ گئے، ہمیں کچھ فیل ہوا وہاں سے اور ہم لوگ مطلب بھاگ آئے وہاں سے. اور اس کے بعد میں نے کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دی اس کے اوپر اور کہا کہ جائیں آپ آرام کریں. وہ آرام کرنے چلا گیا. لیکن تقریباً کوئی رات کا کوئی پہر تھا، آنکھ کھلی ہے، جیسے کوئی کھٹر پٹر کی آوازیں جی. ہوتی ہیں ان سے آنکھ کھلی ہے میری، اور میں اپنے کچن کی طرف گئی ہوں. ہمارا واش روم اور کچن تھوڑا سا ڈسٹینس پر ہے، ٹھیک ہے. میرے کمرے سے کافی دور ہے وہ. تو جب میں ادھر گئی ہوں میں نے دیکھا ایک کوئی خاتون بیٹھی ہیں اس جگہ پر کچن میں میری. ان کی میری طرف سے بیک تھی اور جیسے لمبے کافی لمبے بال ہیں، مطلب اس طرح جیسے اکڑو ہو کر بندہ بیٹھتا ہے نا، بالکل ایسے بیٹھی ہیں. اور پتیلی آگے رکھی ہے، اس میں سے نا مطلب کچھ غلاظت کھا رہی تھی وہ عورت، بہت گندی غلاظت تھی وہ، اور وہ کھا رہی تھی باقاعدہ، اس میں خون تھا اور جیسے چھیچڑے یا کوئی چیز اس طرح ہوتی ہے وہ اس طرح کی گندی چیزیں کھا رہی تھی. میں نے کافی دیر دیکھا اسے، خوف زدہ میں بہت تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تھی کیا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اس سے. اور میں خوف زدہ ہو کر واپس پلٹ آئی کمرے میں ادھر جانے کے بجائے. اور لیکن جانے سے پہلے مطلب اس عورت نے مجھے اس طریقے سے نا یوں پلٹ کے دیکھا ہے، اور وہ دیکھنا میں آج تک بھول نہیں پا رہی ہوں. وہ اتنا خطرناک تھا اس کا دیکھنا، اور وہ اتنی مطلب اگلی لگ رہی تھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہمارے گھر میں کہ اس کے بعد مطلب روم میں چلی گئی، خوف زدہ ہوئی اور پڑھتی رہی کہ اللہ تعالیٰ سب ساتھ وہ رہے، لیکن نیند نہیں آئی. اس کے بعد ایسا رہا کہ کبھی بچہ ڈر جاتا اور کبھی ہم. پھر اگلی دن دوپہر کے وقت میری بیٹی ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا ہمارا روم بنا ہوا ہے، وہ اسی میں مطلب اپنی چیزیں کرتی رہتی تھی. تو وہ منہ ہاتھ دھو کر آئی ہے، دن کا ٹائم ہے، اور وہ آ کر اپنے روم میں گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے چیخنے کی آوازیں آئی ہیں، اور وہ نکلتی مطلب چیختی ہوئی باہر آئی ہے اور کہہ رہی امی مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے. مطلب روم کے اندر وہ گئی ہے اپنا منہ ہاتھ دھو کر اور کہہ رہی مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے. اور وہ اس طرح کے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر ہمارے یہاں ہوتی رہیں گھر پر ہمارے. چھوٹی چیز تو خیر نہیں ہے، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹی نہیں ہے، لیکن مطلب ایک عجیب سی تھی ہمارے کہ لیے. چیزیں بھی کھو رہی ہیں. جی بالکل اور ایسا. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا رہا کہ بیٹا مطلب تھوڑا سا ذہن سے معوف ہونے لگا، نماز کی طرف نہیں گیا، اور جب بھی نماز پڑھنے لگتا تو اس کو ڈر لگتا تھا بہت زیادہ، صحیح. بے تحاشا ڈرتا تھا وہ. اور جب اسے کہا جاتا تھا کہ بیٹا آپ قرآن کی تلاوت کریں تو وہ سورہ بقرہ جب اسٹارٹ کرتا تھا تو وہ اس طرح قرآن سامنے رکھ کر اور اس طرح مطلب بہت شیورنگ کرتا تھا بہت زیادہ. اور اس کے بعد نا تھوڑی دیر کے بعد بس چیختا تھا کہ امی بس میں نہیں پڑھ رہا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں پڑھ رہا. اچھا وہ یہ نہیں بولتا تھا کہ ڈر کس چیز کا ہے، بس ایک خوف تھا اس کے اندر. پھر ہم نے اس کا علاج کروایا ہے، بہت مطلب علاج ایسے کہیں کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی کہ بس کروا سکیں، لیکن اب بہتر ہے. لیکن ابھی بھی اس کا یہ حال ہے کہ وہ دماغی طور سے جو ہے نا وہ بیمار ہے، مطلب ابھی بھی بیمار ہے وہ. اچھا. جی وہ ابھی بھی بیمار ہے، آپ مطلب کا بیٹا؟ جی دوائیں لیتا ہے ماشاءاللہ، ویسے ایکٹیو ہے، بہت ایکٹیو ہے، اور جاب کر رہا ہے ماشاءاللہ سے، اپنی فیملی کو لے کر رن کر رہا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ تو گھبرا جاتا ہے. تو کیا چیز تھی وہ گھر میں جو کھانا کھا رہی تھی، اس یہ کا پتہ نہیں نہیں کروایا؟ کچھ پتا، کبھی کوئی کچھ کہتا تھا کہ مطلب ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں چیزیں، بعض چڑیل ہے یا جن ہے یا کوئی چیز ہے. ہم تو دیکھیں قرآن پر ایمان ہے ہمارا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جنات ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی
اوپری کوئی اور مخلوق نہیں ہوا کرتی. لیکن وہ کیا چیز تھی میں نہیں سمجھ سکی. جس کے پاس بھی جاتے تھے سب کہتے تھے کہ نہیں کچھ ایسا نہیں ہے, آپ کا وہم ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک عالم ہے, ان کے عالم تو نہیں کہوں گی, وہ ہمارے نانا جان ہیں. صحیح. مطلب میرے نانا لگتے ہیں تو میری امی کے تایا ہیں, اور ان کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے. وہ وہاں کے گدی نشین ہیں صحیح. پاک پتن شریف کے. تایا فیضو نام ہے ان کا, وہاں بہت بڑی ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے پاک پتن شریف کے اندر صحیح. وہاں. اور ان سے پھر ہم نے, امی نے ڈسکس کیا کہ اس طرح بچہ ہے, ڈر گیا ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہو جاتا ہے, کچھ اوپری چیزیں ہوتی ہیں جو بیابان, جنگلات یا کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر موجود ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتا, لیکن نظر آتی ہیں. بعض لوگوں کو نظر آتی ہیں, بعض لوگوں کے ساتھ, جیسے ہم لوگ کہہ لیں کہ اوپری اثر جسے کہتے ہیں ہم لوگ, وہ ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ. لیکن وہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتی اس چیز کو. لیکن آپ نے واضح طور پہ اس کو اپنے میں نے کچن میں دیکھا. کچن میں, وہ آج بھی مطلب میں اگر فیل کروں تو مجھے بالکل محسوس ہوتی ہے وہ اتنی گندی, اور باقاعدہ میں نے دیکھا ہے اسے, وہ غلاظت کھاتے ہوئے اسے. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے جو دادا تھے ان کے پاس کچھ جنات وغیرہ کچھ تھا, بٹ وہ گندی چیزیں نہیں کھاتے تھے. ہوتا کیا تھا, گھر میں کچھ بھی کھانے کا بنا ہوا ہوتا تھا نا, تو وہ پوری پتیلی کی پتیلیاں ختم کر دیتے تھے. ان کو بھوک بہت لگتی تھی, 2-2 3-3 کھانے جو بھی گھر میں بنے تھے وہ کھا جاتے تھے. تو آئی ایم ازیومنگ کہ ان کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہو جاتی ہے جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ تو واقعی میں کچھ گندی خراب سی پتہ چیز نہیں تھی. کیا تھا, لیکن مطلب اچھا, کیونکہ کوئی اچھی, میں نے سنا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو گھر میں اسمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے یہ حالت تھی ہمارے گھر کی. آپ ہنسیں گے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہی ہیں. ہمارے گھر کا گٹر ہمیشہ بھرا رہتا تھا. ہمارے گھر میں کبھی, مطلب اس دن سے پہلے کبھی گندگی نہیں ہوئی ہمارے گھر میں, کبھی نہیں. لیکن اس کے بعد ایسا رہا کہ ہمارا گھر کا جو گٹر تھا, واش روم کا جو فلش, وہ 24 گھنٹے بہتا رہتا تھا باہر. وہ بہتا رہتا تھا. ہم جتنی صفائی کرواتے تھے وہ کبھی صاف نہیں ہوا گھر, بالکل صاف نہیں ہوتا تھا. اچھا, کمرے صاف ہو جاتے تھے, کمرے کے آگے جو ہے وہ احاطہ تھا تھوڑا سا بنا ہوا, وہ ٹی وی لانچ کہہ لیں آپ اس کو, وہ جگہ صاف رہتی تھی. لیکن جو کچن کا ایریا ہے نا, کچن سے لے کر اور واش روم اور باتھ روم تک ہمارا بھرا رہتا تھا. ہم کچن میں اس طرح جاتے تھے کہ اینٹیں رکھی ہوئی تھی ہم نے, اور ہم اینٹوں کے تھرو اس پر جاتے تھے. یہ حالت تھی. ہم اتنی صفائی کرواتے تھے, مالک مکان کو بولا کہ آپ صفائی کروائیں, اور لوگوں کو بولا کہ آپ صفائی کروائیں, لیکن جتنی صفائی کروائی اتنی ہی گندگی ہوتی تھی, اور ہوتی مطلب اسی ایریا تک تھی. یعنی اگر گٹر ابل رہا ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ فلوٹ کرتا ہے نا پانی آپ کا, کہ وہ یہاں سے وہاں تک جا رہا ہے, گھر کے اندر تک آ رہا ہے یا باہر تک جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا, وہ صرف اس جگہ تک آتا تھا پانی. یعنی کچن کا جو آدھا حصہ تھا ہمارا, بس وہاں تک پانی آتا تھا, اور گندگی آتی تھی, ساری چیزیں, لیکن اس کے باہر کہیں نہیں جاتا تھا وہ پانی. اس کے بعد ہمارے کمرے, مطلب گھر میں واقعی بدبو بھی بہت تھی, گندگی ہونے لگی تھی بہت زیادہ. اچھا, ایسے ہی سملر کیس جو ہے نا, میں جانتا ہوں خاتون نے مجھے بتایا تھا, ان کے گھر کے سارے لاک خراب ہو گئے تھے. ان کے گھر کوئی جادو کے معاملات تھے, ان کے گھر کے تمام لاکس خراب ہو گئے تھے, اور ان کے ڈرائنگ روم میں سے نا اسٹول کی اسمیل آتی تھی. مطلب کہ کسی نے نا گٹر خراب ہو گیا ہے. اچھا, نہ وہاں پہ کوئی گٹر لائن تھی, نہ وہاں پہ کچھ ایسی کوئی نالی تھی, کچھ بھی تھی, بٹ ان کی دیواروں سے ایسی گندی اسمیل آتی تھی. وہ دیواروں پہ کبھی ارکے گلاب لگا رہے ہیں, کبھی پرفیومز لگا رہے ہیں, کچھ بھی لگا رہے ہیں, لیکن وہ اسمیل نہیں جاتی تھی. خیر, جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بھائی کسی نے کوئی کالا علم کیا ہوا ہے, جادو کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو نا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ہاں, یہ بات تو حقیقت ہے, اگر کوئی کہیں چیز گندی چیز لیکن ہوتی ہے. پتہ ہے, ہم نے وہ گھر بھی اسی وجہ سے چھوڑا
کیونکہ کتنا ایکسٹریم ہو گیا وہ تھا؟ بہت زیادہ ہو گیا تھا، یعنی اتنا ہو گیا تھا کہ بچے ڈرنے لگے تھے بہت زیادہ. بیٹی بھی اکثر چیخیں مارتی تھی، بڑی بیٹی تھی میری، تو وہ رہتی چھوٹے کمرے میں تھی، باہر کم ہی آتی تھی، لیکن وہ کہتی تھی امی شیشے میں کوئی نظر آتا ہے، اوئے ہوئے. اور اس کو 2 دفعہ تھپڑ بھی پڑے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہاکس بے کے بعد سے ہی سارا جی، قصہ. ہاکس بے کے بعد سے ہی قصہ چل رہا تھا اس گھر میں، ورنہ ہم پہلے رہ رہے تھے اس گھر میں، تو کبھی خوف نہیں آیا، کبھی ڈر نہیں لگا. اور یہ بہت چھوٹی تھی اس وقت، یہ ہوگی میرے خیال سے 5 سال کی، 4 سال، ہاں 5 سال کی ہوگی ہے. تو کبھی ڈر نہیں لگا اسے. میں اکیلی چھوڑ کے جاتی تھی گھر پہ جاب کرنے کے لیے باہر، جب آتی تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن جب یہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہمارے گھر میں بہت ٹینشنیں ہوئی، مطلب گندگی تو ہوئی لیکن پریشانیاں بہت آئیں. کوئی فائنینشیل جی ڈسٹربنس؟ جی بہت زیادہ. ایسا ہو گیا تھا کہ مطلب ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مجھے لگتا تھا جیسے ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر. ایسے حالات ہو گئے تھے ہمارے. ہم لاتے تھے، چیزیں آتی تھی گھر میں، اور ایسا نہیں، کافی مقدار میں چیزیں آتی تھی، یعنی کبھی ہے تو بہت سارا ہوتا تھا، اور کبھی نہیں ہے تو ہم 1-1 روپے کے لیے بیٹھتے تھے. اچھا پھر اذلان ایک چیز اور بھی ہونے لگی تھی، وہ یہ کہ ہم لوگوں کے جھگڑے بہت ہوتے تھے. یعنی بیٹا ایسا ہو گیا تھا کہ وہ مطلب مجھے کچھ نہیں سمجھتا، بہن کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، یعنی لڑائی جھگڑے بہت ہوتے تھے ہمارے گھر میں، مار پیٹ شروع ہو گئی تھی اوئے ہوئے ہمارے ہوئے. گھر میں. یعنی ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانا اور بات نہ سننا، مطلب کوئی بھی بات سمجھاتی تھی تو نہیں سمجھتا، بس اس طرح چپ کر کے یوں بیٹھ جاتا تھا، وہ اس طرح سن ہو کر سنتا رہتا تھا، اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا. اور 1-2 بار تو ایسا ہوا کہ چیختے ہوئے آیا کہ امی میرے کمرے میں کوئی ہے، دروازے کے پیچھے میرے کوئی ہے. تو سمجھایا کہ نہیں بیٹے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ لگتا تھا جیسے بالکل ادمرا ہو گیا ہے وہ، مطلب خوف سے وہ ایسا ہو جاتا تھا. اور وہ یقین دلاتا تھا مجھے، مطلب ایسا وہ کرتا تھا کہ مطلب یقین دلانے کی حد تک وہ مجھے کہتا امی آپ کو نظر نہیں آ رہا، امی وہ پیچھے کھڑی ہنس رہی ہے، امی وہ پیچھے ہے، امی وہ کھڑی بھی ہے، آپ نہیں سمجھ رہی ہیں. اور پھر بعض دفعہ کہتا تھا جیسے ٹی وی لانچ ہے، اس میں چیئر رکھی ہوتی تھی ہماری پلاسٹک کی، ہم لوگ کھانا وغیرہ وہاں کھاتے تھے، تو کہتا تھا امی اس پہ بیٹھا ہے، اس پہ دیکھیں نا کوئی بیٹھی ہے، آپ کو نظر نہیں آتی؟ بیٹے نہیں نظر آ رہی، لیکن اس کو باقاعدہ نظر آتی تھی. وہ یہ کہتا رہتا تھا. پھر میں نے جو بھی دم آتا وہ دم کرتی تھی اس کے اوپر. ہمارے پاس چاروں کل اور وہ ہیں، ہم پڑھ کے دم کرتے تھے اس کے اوپر، تسلی ہو جاتی تھی. لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور قرآن بھی نہیں پڑھتا تھا، اتنا دل اس کا اتنا بالکل ایسا ہو گیا تھا. اور آپ کے بیٹے کے جو باقی کے دوست یار تھے ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی سملر چیز ہو رہی تھی؟ نہیں، ان کے ساتھ یہ تھا کہ جب وہ لوگ واپس آئیں کسی کو بخار تھا خوف سے، اور کوئی تو کتنے دن تک اس سے ملنے کے لیے ہی نہیں آئے. تو بتائیں نہیں کہ ایگزیکٹلی دیکھا کیا تھا وہاں پہ، ہوا کیا نہیں، تھا؟ انہوں نے بس، بیٹے نے بس مجھے اتنا ہی بتایا کہ امی ہم لوگ ایک راستے پر تھے، کافی سنسان تھی وہ جگہ، صحیح. روڈ تھا سنسان، وہ جگہ ویسے بھی جی جی سنسان جی. ہی ہوتی ہے، تو سنسان جگہ تھی. اور جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تو ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے اس جگہ سے، اور ہم لوگ بھاگے ہیں. بس ایسا خوف تھا ہمارے دل میں، ایک عجیب سا خوف تھا کہ جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھا کر رہا ہے، یا کوئی آ رہا ہے ہماری طرف. بس ہم لوگ وہاں سے بھاگے. اس کے بعد پھر وہ گھر ہی آ کر رکا ہے. تو وہ لڑکے تو ہمارے مطلب گلی محلے کے تھے جی بچے، جی 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 جی. بچپن کے اس کے دوست. تو وہ کافی دنوں کے بعد آئے. تو پھر پتہ چلا، بیٹے ہی نے بتایا امی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امی اس کو بخار تھا، امی اس کو یہ تھا. تو یہ تمام چیزیں قسم تھیں کی چیزیں جی، ہوئی. اس قسم کی. اور پھر وہ ہمیں گھر چھوڑنا پڑا. یہ کون سے علاقے میں کرتا؟ صدر میں. صدر میں تھا. صدر کا علاقہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب صدر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. کالا پل کے پاس پرانا گھر کا واقعہ. ہاں یہ ہمارا، پی لیں آرام سے، پی لیں پانی، ایزی سین ہے. اذلان یہ نا ہمارا بچپن کا گھر ہے. ٹھیک ہے. سمجھے کہ میرے ابو کے بچپن کا گھر ہے. ہم بھی وہیں پر تھوڑا بچپنا گزارا ہم نے، وہاں پر اپنا امی ابو کے ساتھ، دادی وغیرہ کے ساتھ. تو ہمارا گھر شروع سے کہتے ہیں کہ ہانٹیڈ رہا ہے وہ. اچھا. شروع سے مطلب
दादी जो थी वो बताया करती थी हमें कि बेटे आप लोग जब मुझे ज़रा मजा आने लगता है ना तो मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। हाँ जी बताइए। तो वो वाला जो घर है हमारा वो आज भी है हमारे पास, उसमें एक बादाम का दरख्त है। ओके। जो बादाम का जो दरख्त है ना, असल में मुझे हमें ये लगता है कि उसके ऊपर है कुछ। वो इस तरह है कि अक्सर और बेशतर दिखाई दिया वहाँ पर, लोग जो वहाँ से गुज़रते थे, जो गुज़रने वाले लोग थे वो बताया करते थे कि जैसे अक्सर अब देखें हमारा बजट का ज़रा मसला आजकल हो गया है तो इसलिए ना ये आपको देखने को मिल रहा है। कोई बात आई एम नहीं। सो सॉरी गाइस बट सब्सक्राइब प्लीज कर लो यार। तो दरख्त। वो जो दरख्त है हमारा वो बहुत पुराना है, मतलब शायद उस घर में पहले से लगा हुआ होगा जब दादी दादा वगैरह आए उस घर के अंदर। तो वो बताती थी कि, और हमने भी सुना बचपन में कि हमारे जब शाम होती है मगरिब के बाद, तो जो बाहर वाले लोग हैं यानी मोहल्ले के जो लोग हैं वो उस गली से गुजरना नहीं चाहते। अच्छा। वो उन्हें खौफ आता है, वो कहते हैं यहाँ से बादाम कोई फेंक के मारता है उन्हें। ओए होए। तो उनका ये कहना था कि हमें कोई बादाम मारता है यहाँ पर से फेंक कर, और जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता, कौन चढ़ेगा रात में, जो मतलब वैसे कभी कभार बादाम गिरते भी हैं जो पक खुद जाते से हैं खुद से भी। नहीं, पके हुए तो गिरते ही गिरते हैं, जी जी। लेकिन एक चीज होती है ना, आप पका हुआ गिरेगा तो इस तरीके से हाँ एक गिरेगा, एम लेके लग और एक इस तरीके से आप मतलब किसी को पॉइंट करके जी मारोगे जी तो वो लगता चीज़ है। एक अलहदा होती है। तो जो हमारे बादाम गिरते थे वो तो हमें पता है ज़मीन पे गिरते ही फट जाते थे वो बादाम, लेकिन जिनको लगते थे वो कहते थे हमें लगते हैं, ये बाकायदा लगते हैं बादाम। तो वो हमें नहीं पता कि क्या था, लेकिन एक दफ़ा मेरी बड़ी बहन ने जो है, वो मैं झूला झूल रही थी, उस पे झूला बंधा हुआ था, तो बड़ी बहन है हमारी, वो तख़्त इस तरह बिछा होता था, हमारा दादी माँ बैठा करती थी हमारी, सामने ही एक कमरा था चचा और चची का, एक कमरा दादी का। तो वहाँ पर जब मैं झूला झूल रही थी तो बहन ने शोर करना शुरू किया, ऊपर कोई पैर लटका के बैठा हुआ है, और मुस्तकिल वो जैसे बच्चों की तरह इस तरह पैर जी हिलाना, जी जी वो जी इस जी जी। तरह। तो बहन ने शोर किया और वो इतनी खौफजदा हुई कि वो रोती रही, चीखती रही कि यहाँ ऊपर कोई बैठा है, ऊपर कोई बैठा है पैर लटका के। हम मतलब पूछते रहे उससे कि किस जगह, वो पॉइंट करती रही, और जैसे जैसे वो पॉइंट करती थी वैसे वैसे हंसी की आवाज़ आती थी, जैसे जैसे वो बोलती थी वैसे वैसे हंसी की आवाज़ आती थी। और उसके बाद हमारे आगे ड्रम रखा हुआ था वहाँ पर, तो मैं जब झूला झूली थी वो इतनी ज़ोर का पिंग थी, वो इतनी ज़ोर के धक्का था, मेरा पैर जो है वो हमारे जो ड्रम था उसमें घुस गया था पैर मेरा, और काफ़ी हद तक ज़ख्मी हुआ था। और जब वो वापस खींचा है तो वो काफ़ी हद तक खून वगैरह निकला मेरा पैर का। तो दादी जान को शायद पता था, तो वो फ़ौरन उठी हैं और उन्होंने बहन को लगाया, उठाया, गोद में प्यार किया, और फ़ौरन कहा कि कमरे में जाओ और यासीन शरीफ का पानी पढ़ो। मेरी फुप्पो से कहा और उन्होंने यासीन शरीफ का पानी पढ़ा और वो पढ़ के बहन को पिलाया। लेकिन बहन का बुखार इतना तेज़ था, उसको इतना तेज़ बुखार था कि वो सारी रात तड़पती रही है बुखार में, उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहे, लेकिन उसका बुखार नहीं टूट रहा था। और ये बुखार उसका 1-1.5 हफ्ता चला है, वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा थी। और उसका ये भी है कि हमारा सहन था, हम सब लाइन लगा के ना चारपाइयों पर, सब आपको पता है पहले जी जी चारपाइयाँ जी हुआ जी। करती थी, तो अब्बू, मैं, अम्मी, हम सब चारपाइयों पे लेट के सोया करते थे। तो हमारा जो किचन था ना, शायद उस चीज़ का गुज़र उस जगह से होता था। वो हमारी चारपाइयाँ इस तरह उलट देती थी, हमारी चारपाई, यानी हम सो रहे हैं और आधी रात में जो ना एकदम बवाल मचता था घर में, कि एकदम सब एक दूसरे पे शोर करते थे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, क्या हुआ, मतलब इस तरह शोर होता था। और हमारी चारपाइयाँ उलट जाती थी, बीच की खास तौर पर चारपाई उलटती थी। हमारे घर से यूँ रास्ता निकलता था, इस तरफ जाता था हमारे किचन की तरफ, और वो जो रास्ते में चारपाई आती थी ना, वो चारपाई उलटती थी हमारी।
پھر ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ صحن میں چھوڑنا مطلب سونا چھوڑ دیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس جگہ میں میری بہن ہم لوگ لیٹتے تھے پھر بیچ میں امی پھر ابو اور پھر اس طریقے سے ہم سب سوتے تھے. تو رات کا کوئی بھی پہر ہوتا تھا تو وہاں سے نا اس طرح چوڑیوں بھرا ہاتھ نکلتا تھا. یہ تو مطلب یہ اتنی خطرناک ہے اذلان کہ ہمارے پورے محلے کو ہمارے گھر کی کہانی پتہ ہے. اچھا جی وہ اتنی بری ہے کہ آج بھی اگر میں یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری مجھ سے جو چھوٹی بہن ہے وہ ہونے والی تھی اور امی ہاسپٹل جا رہی تھی. جب رات کا یہ ٹائم مجھے صحیح یاد نہیں ہے کیونکہ چھوٹی تھی اس وقت میں اور ٹائم کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر کے اندر کمرے میں ایک دم لائٹ اندھیرا بند تھا، اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آیا. سوتے ہوئے کس کو پتہ ہے لائٹ بند ہے. ہم دو بہنیں ایک جگہ لیٹتی تھی اور پھر ابو امی کی چارپائی اس طرح ہوتی تھی. تو وہ چارپائی الٹی ہے، اس طرح پلٹ گئی ہے چارپائی کمرے کے اندر ہی. اور اتنی بری آوازیں تھیں اذلان وہ ہمارے گھر میں کمرے کے اندر اتنی بری آوازیں تھیں. اور دیوار پہ مطلب اندھیرے میں آپ کو کیسے پتہ چلے کہ دیوار پہ کوئی چل رہا ہے یا کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن وہ مطلب عجیب ہی سما تھا، نہیں سمجھ میں آیا. اس میں روشنی بھی ہو رہی تھی، اس میں اندھیرا بھی ہو رہا تھا، اس میں چیخ و پکار تھی. مطلب ایسے چیخ و پکار تھی کہ آپ سمجھے کہ جیسے کسی کو ذبح کرا ہے کسی نے، اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. تو وہ آوازیں تھیں، چیخنے کی آوازیں تھیں، میری امی کی تھیں، ابو کی تھیں، وہ ملی جلی آوازیں تھیں. اور ایسا ہوا تھا ہمارے کہ دروازہ مطلب جس وقت اٹھ کے امی اور ابو اٹھے، ابو نے مطلب لاک کھولا ہے اور وہ بٹن جو ہے لائٹ کا آن کرنے لگے، تو اس وقت میرے والد صاحب کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی شیر کا چہرہ ہے. آنکھیں اتنی سرخ تھیں ان کی جیسے مطلب خون ٹپکے گا ابھی، اتنا سرخ تھا. اور ہم نے تو یوں رضائی اوڑھ رکھی تھی اور اس میں سے جیسے آدھا یوں کر کے جھانکتا ہے بندہ، اس طرح جھانک رہی تھی. میں اور میری بہن ہم خوف زدہ تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے ہم. لیکن ہمارے دروازے پیٹ رہے تھے کوئی باہر سے لوگ، دادی تھی، چچا تھے، محلے والے تھے ہمارے. اور وہ دروازہ مستقل پیٹ رہے تھے اور ان کا یہ حال تھا کہ ہماری جو دیواریں ہیں ان سے کود کود کے سب اندر آئے ہیں، محلے والے بھی اور چچا اور سارے سب کود کے ہمارے گھر میں آئے. انہوں نے آ کے دروازے کھولے ہمارے. لیکن ہم جب باہر آئے ابو کی حالت بہت غیر تھی، امی کی غیر حالت تھی. اور ہمارے گھر میں ایک طوفان تھا، لیکن وہ کیا تھا ہمیں نہیں پتا. اور کیوں تھا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا تھا ہمارے گھر میں. لیکن اس کے بعد سے میرے والد کی حالت بہت خراب رہی. وہ ہارٹ پیشنٹ ہو گئے تھے. ان کی حالت بہت زیادہ خراب رہی. اور اس کے بعد ہمارے گھر میں مطلب ہم امی کے ہم پنپے نہیں، مطلب یہ کہہ لیں کہ ہمارے حالات بہت خراب رہے. پھر ابو ہاسپٹلائز ہو گئے، دادی بھی بہت بیمار رہی، یعنی ہمارے گھر کے حالات بہت خراب رہے. اور سب یہی کہتے رہے کہ اوپری اثرات تھے، کوئی کہتا رہا کہ جنات تھے، کوئی کچھ کہتا رہا. لیکن وہ آوازیں اتنی خطرناک اور وہ چیزیں دیوار پہ جو چل رہی تھی وہ ایسی تھی کہ مطلب پورا محلہ آج بھی اس کے لیے بات کرتا ہے. گھر چھوڑا پھر آپ لوگوں نے؟ نہیں چھوڑا. نہیں، اس میں آج بھی ہمارے چچا رہ رہے ہیں. اچھا، چچا چچی رہتے ہیں. اور اب تو عادت ہو گئی ہوگی ان کو. ہاں مطلب یہ کہہ لیں کہ انسان جہاں رہتا ہے اس کو اس جگہ کی اس چیز کی عادت پڑ ہو گئی ہے. جاتی ہے. اگر کوئی لیکن دوسری مخلوق ہے بھی تو جی ٹھیک ہے بالکل، تم اپنا لیکن رہتے اب رہو، ایسا اپنا ہے رہ کہ رہے. وہاں پر جو چچی ہیں وہ حافظ القرآن ہے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے مدرسہ اوپن کر لیا ہے وہاں پر. اوکے. کافی سالوں سے جو ہے جب سے وہ بیاہ کر آئی ہیں انہوں نے مطلب دادی کے مرنے کے بعد سے، میرے والد کے انتقال کے بعد سے، پھر انہیں بھی خوف تھا اس چیز کا، انہوں نے مدرسہ کھول لیا. ویری نائس. تو اب اس جگہ ڈر تو لگتا ہے، اب بھی شرارتیں ہوتی ہیں. ہوتی ہوں گی. ہاں ابھی بھی ہوتی ہیں، ڈر لگتا ہے. لیکن وہ انٹینسٹی شاید کم ہو گئی ہے اس چیز کی.
تو وہ اب ایسا ہے کہ ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہمارا نقصان ہوا. والد صاحب کا انتقال ہوا. ان کے اس کے بعد اچانک ہی سڈنلی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دادی چل بسی. دادی کا بھی انتقال، پھر دادا کا انتقال ہوا. مطلب ایک ساتھ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ موتیں ہو گئی. ہونا شروع ہوئی. اور والد کی جب موت ہوئی ہے اس سے پہلے انٹیمیشن مطلب دینا شروع ہو گیا تھا. یعنی وہ ایسا تھا کہ خوابوں میں جو ہے نا نظر آتا تھا کہ جس کمرے میں مطلب وہ چیز ہے موجود، یا وہ باقاعدہ ایسے خواب میں نظر آتا تھا ایسے کہ اس جگہ پہ جو ہے نا والد کی قبر بنے گی، ان کا انتقال ہوگا. اور جس طرح اذلان دیکھا گیا، مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا وہ، یا وہ چیز کا وہ تھا سب کچھ، میں نہیں جانتی. میں بہت چھوٹی تھی اس لیے اتنا زیادہ میں کہہ نہیں سکتی، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ شاید کوئی اشارہ ہی تھا وہ ہمارے لیے. تو خواب میں دیکھا، امی کو بتایا صبح اٹھ کے روتے ہوئے کہ امی یہ دیکھا ہے کہ ابو مر جائیں گے. تو امی خوف زدہ ہوئی، پیار کیا، نہیں نہیں بیٹے ایسے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابو زندہ رہیں گے، کیوں مریں گے. دیکھا اسی طرح بتایا، امی ابو کو تخت پہ لٹایا ہے، ابو کو نہلایا ہے. تو 8-9 سال کی بچی کیا مطلب خود سے کیا ازیوم کرے گی. تو وہ میں نے دیکھا اور والدہ کو بتایا. والدہ ناراض بھی ہوئی کہ لازمی ان کے شوہر تھے. بالکل بالکل بالکل. اور وہ کہنے لگی کہ بہت ڈانٹ پڑی کہ مطلب کیا دیکھ رہی ہو تم، کس طریقے سے وہ کر رہی ہو. تو ابو بہت بیمار رہے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہو گئے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ہارٹ بائی پاس ہوا ان کا، اور پلاسٹک کے والز ڈلے ان کے ابو کے. تو مطلب یہ در پہ مطلب ہوتے رہے، یعنی پرابلمز چلتی رہی ہیں. حالات تو اتنے بگڑ گئے تھے ہم لوگوں کے کہ مطلب ہمیں گھر سے نکال دیا گیا. ہم لوگ دوسری جگہ چلے گئے ابو کو لے کر. لیکن وہ کہتے ہیں نا جس جگہ آپ کی نال گڑی ہوتی ہے اس جگہ سے آپ کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. جانے کے باوجود جو ہے نا وہ پیچھا نہیں چھوٹا ہمارا، ہمیں واپس آنا پڑا. اور جب واپس آئے تو وہ بس امی آج بھی مطلب اب تو ان کا انتقال ہو گیا، لیکن جب بھی ان کو یاد آتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ کاش میں لوٹ کر نہ آتی، شاید وہ بچ جاتے، میں واپس نہ آتی. تو ضروری نہیں ہے موت برحق ہے اور آنی ہے، لیکن کچھ وجوہات انسان کی زندگی میں آئی ہوتی ہے، ایک اوائی ہوتی ہے. ہاں بالکل کچھ ایسا ہی تھا شاید ان کے ساتھ بھی. تو بس ان کا انتقال ہوا اور جو جو چیزیں دیکھی گئی تھی وہ سب کچھ ویسا ہی ہوا. تو پھر جو ہے نا والدہ کو یقین آیا کہ جو کچھ دیکھا تھا میں نے یا جو کچھ میں بتاتی تھی وہ صحیح تھا. اور آپ کے خواب کے کتنے ٹائم بعد یہ حادثہ ہوا تھا؟ میرے خواب کے سمجھے کہ کافی عرصہ گزرا، کیونکہ ابو بیمار رہے، آپریشن رہا ان کا، وہ ساری چیزیں. جی ہاں شفٹنگ ہوئی، پھر واپس آ گئے. تو سمجھے عرصہ تو لگا، میرا خیال سے 6 مہینے سال تو لگا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لگا ہو ٹائم. لیکن ہوا وہی جو کچھ نظر آیا یا جو کچھ بتایا گیا. آج بھی اس گھر میں رہ رہے، لیکن آج بھی اس گھر کا یہ حال ہے کہ مطلب چچا کام نہیں کرتے کوئی. اور جو گھر ہے وہ آدھا گھر رینٹ پر ہے، اور وہ اس طریقے سے چلتا ہے سب کچھ کالا پل کی طرح. کالا پل کی طرح. اچھا جو آپ نے جو اسٹارٹ میں کہا تھا نا کہ وہ موتیں ہونا شروع ہوئیں گھر میں، یہ میں ایک گھر میں رہتا تھا بہادر آباد میں، وہ آج بھی وہ گھر ہے، بھوت بنگلہ بنا ہوا ہے، بند ہوا ہوا ہے، بڑا مشہور گھر ہے وہ، رول کارنر کی گلی میں. تو نیچے ہمارے یہاں جو بھی کوئی کرایہ دار آتا تھا نا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور میں نے جتنے بھی ٹیننٹس کو دیکھا تھا ان کے یہاں کوئی نہ کوئی موت لازمی ہوتی تھی. اور اسی گھر کے نیچے میں پہلے بھی قصہ سنا چکا ہوں ڈالی آنٹی کا، وہ جل کے مری تھیں
حالانکہ بڑی جاب کرتی تھی خاتون، باشعور، پڑھی لکھی اچھی خاتون تھی. وہ کیسے پکوڑے تل رہی تھیں اور وہ کیسے اتنے پر 3rd ڈگری ان کا برن ہو گیا، کیسے جلی. پھر وہ نیچے ہمارے ٹیننٹس آئے تھے، ان کے یہاں چھوٹا بچہ تھا، اور بچے جو وہ چونچو والے شوز نہیں پہنتے، جی جی جی. تو وہ بچہ پہنتا تھا وہ. اب وہ ایک ٹائم پہ عید کے دن تھے تو وہ لوگ سیالکوٹ گئے تھے اپنی فیملی میں عید منانے کے لیے. نیچے کوئی بھی نہیں، اندھیرا تھا بالکل، لیکن اس کے باوجود بھی شوز کی ہمیں آواز آتی تھی. اور میرے آس پاس جیسے برابر میں شرمین کارنر ایک بلڈنگ ہے، سامنے کرن ہائٹس تھی، یہاں کوئی بچہ نہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چون 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 کر کے آواز آ رہی. تو نیچے والا پورشن اینڈ وہ اوپر والا پورشن جہاں ہم رہتے تھے وہ اس قسم کا تھا معاملات. اور ساری سٹارٹ ہی میری وہیں سے ہوئی ہے، اچھا. اس گھر سے. تو وہ آج بھی خیر وہ گھر ویسا ہی ہے اور بڑا ہانٹیڈ. اور میں اس چیز کو بالکل ریلیٹ کر سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جب بالکل ہی جو کوئی مخلوق ہوتی ہے تھوڑا آپے سے باہر ہو جائے تو اس جی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم ہاکس بے پہ تھے، پھر ہم کالا بالکل پل آئے. اب ہم بات کرتے ہیں فیرر ہال کی. بالکل. فیرر ہال کے پاس جو پیپل کا درخت ہے، وہاں کا کچھ ہسپتال، کچھ وہاں کا واقعہ ہے، کیا سین ہاں ہے؟ وہ ہم لوگ سب بچے چھوٹے تھے اس وقت. نہیں میں اتنی چھوٹی نہیں تھی، بچے میرے چھوٹے تھے. اوکے. ہاں شادی ہو چکی تھی، میرے دونوں بچے چھوٹے تھے، بڑا والا اور بیٹی. صحیح. تو امی کے ساتھ ہم لوگ آ رہے تھے اور فلم دیکھی ہم نے. وہاں سے پھر پورا چکر کاٹا کہ پورے صدر میں رات کا ٹائم ہے، چلیں گھومتے ہوئے چلتے ہیں. تو ہم سب کو شوق ہے کہ جی جب فلم دیکھ لیں پھر کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے سب کا میرے ایک خیال سے فیملی ٹائم ایک ہوتا ہے. فیملی بالکل. ٹائم ہوتا ہے. تو کھانا کھائیں، اور کھانا ہم نے کھایا. کیبیز تھا یہاں ابھی بھی ہے وہ. تو وہ کھانا وانا کھایا، اور وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا شاید یہ لکی اسٹار پہ ایک پان کی بہت مشہور بالکل بالکل دکان بالکل ہے. بالکل. تو ہم بچپن سے ان سے پان کھاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری فیملی کا مطلب اچھا سمجھے. اچھا اچھا اچھا. تو ابو دادا دادی ہم سب وہیں سے پان کھاتے تھے، تو ہمیں شوق ہے پان کھانے کا. کبھی کبھی زیادہ شوق، تو ہم لوگ وہاں سب جمع ہوئے. اچھا ہم سب جب وہاں پر کھڑے ہوئے تو فریل ہال کے پاس سے جب نکلے پیدل پیدل، یا کمال ہاسپٹل آتا ہے بیچ میں، ایٹریم والا روڈ ہے جی پورا. جی جی اب جی. تو بہت بن گیا ہے، پہلے اتنا نہیں بنا ہوا تھا. جب وہاں سے نکل کے آئے تو ایک درخت ہے بہت بڑا وہاں پر. ہم وہاں نیچے کھڑے ہو گئے. اچھا میں تھوڑا سا جی پوچھنا چاہوں گا، یہ فیرر ہال کی طرف درخت ہے یا ایک ایٹریم کے بالکل سامنے ایک پرانی سی بلڈنگ بھی ہے وہاں پر بھی ایک درخت ہے جی پیپل کا؟ اسی درخت کی اسی بات. درخت کی بات کر رہی ہیں جو ایک بڑی سی بلڈنگ کے برابر بالکل. ایک پرانی عمارت ہے؟ اب وہ بن رہی ہے، مطلب اب سامنے ٹوٹا ہوا تھا وہ، اب اس کو رینیو کر رہے ہیں وہ ساری وہ چیزیں. بہت مشہور جگہ ہے، بہت ہانٹیڈ جگہ وہ. بالکل. ہاں ہاں اچھا بتا میں بتا. اسی جگہ کی بات کر رہی ہوں. اوکے اوکے. اب وہاں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ چل کے آ رہے ہیں، تھوڑے تھک گئے ہیں تو چلیں کھڑے ہو کر گپ شپ لگائی جائے. وہ ہم وہاں تھوڑی دیر رکے، اور رکنے کے بعد جو ہے پھر آئے اس طرف، پان لیے، پان چبائے، کھائے مزے سے، اور گھر کی طرف نکلے. لیکن جب گھر کی طرف نکلے نا تو مطلب مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے باڈی بہت زیادہ میری باڈی سے زیادہ بھاری ہے. اور میرا یہ حال تھا کہ مطلب میں چلتی جا رہی ہوں، بچے بات کر رہی ہوں، لیکن میرا حال یہ تھا، میں یوں کر رہی تھی، کبھی اس طرف کر لیتی اور کبھی یوں کر لیتی. تو مجھے لگتا ہے جیسے کچھ ہے، جیسے سرسراہٹ ہوتی ہے یا کچھ بھاری پن ہوتا ہے. جی جی جی. تو چلتی جاؤں اور میں اس طریقے سے کرتی جاؤں، چلتی جاؤں اور میں اس طریقے سے کرتی جاؤں. یہ میری والدہ نے محسوس کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چلتی جا رہی ہے اور یہ سیدھی کیوں نہیں. امی نے 2-3 دفعہ ٹوکا مجھے اس بات کے لیے، سیدھی کیوں نہیں چل رہی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ امی بھاری پن ہو رہا ہے. امی کہنے لگی بیٹے کھانا کھایا ہے اور تمہیں منع کیا آئس کریم کھا رہی ہو، کھانا کھا رہی ہو، پان بھی کھا رہی ہو، تو ایک ساتھ اوپر نیچے چیزیں نہیں کرتے، شاید بھاری پن ہو رہا ہے. فیل نہیں کیا، چلتے رہے. اب جب اپنے فلیٹ کے نیچے آئے ہیں، حالت یہی تھی، بھاری پن تھا اور بار بار یہ اس طرح اسٹریچ کر رہی تھی باڈی کو اپنی میں. تو جب سیڑھیوں کے نیچے آئی ہوں نا تو میں نے اس طرح سیڑھیوں پہ ہاتھ رکھا ہے، بچوں کو بولا بیٹی چلو اوپر. تو اپنی والدہ سے میں نے یہ بات کی ہے کہ امی مجھے نا اچھا محسوس نہیں ہو رہا، مجھے
عجیب لگ رہا ہے کچھ، کہ مجھے بھاری پن لگ رہا ہے میرے اندر، جیسے ایسا فیل ہوتا ہے نا کبھی کبھی جیسے آپ خود تو ہیں موجود جی لیکن آپ کو ایسا بھی فیل ہوتا ہے جیسے آپ کے ساتھ بھی کوئی موجود ہے. ایک تو آپ کا ہمزاد ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اپنے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی چل رہا ہے، کوئی ساتھ موجود ہے، کسی کے اپیرنس مطلب محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اپیئر ہے کچھ ہمارے ہے. ساتھ، کچھ ہے. تو مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو ہم جب اوپر پہنچے اپنے گھر پر، آرام سے بیٹھ گئی ہوں. میری امی جو تھی وہ سید فیملی سے ہیں، صحیح. اور ان کو مطلب بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ہوئی ہیں، اور وہ انڈیا سے بلونگ کرتے تھے وہ لوگ. صحیح. نان کا میرا انڈیا کا ہے، تو آپ کو پتہ ہے انڈیا میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور بتاتی تھیں وہ کہانیاں، قصے، اور اپنا بھی بتاتی تھی. تو وہاں پر جو صابر پیا ہے ان کا ہاتھ ہے میری والدہ کے اوپر، اوکے. کہ جب میری والدہ ہوئی ہیں بہت بیمار تھی، ان کا نام بھی صابر پیا نے اپنے نام سے صابرہ رکھا تھا صحیح. میری والدہ کا. صحیح. تو ان کا ہاتھ ہے، تو انہیں بہت چیزیں محسوس ہوتی ہیں. تو وہ ڈرتی بھی نہیں تھی، وہ خوف زدہ نہیں ہوتی تھی کسی چیز سے. تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا بیٹے آپ سب، اتنا ہوش ہے مجھے اس وقت تک، لیکن اس کے بعد کیا ہوا اذلان مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اچھا. اس کے بعد میرے بچوں نے بتایا جو کہ میرے پاس آتے ہوئے ڈرتے تھے. اوکے. اور میری والدہ نے بتایا کہ تم یہ کر رہی تھی، بہنوں نے بتایا کہ تم یہ کر رہی کیا تھی. کر رہی تھی آپ؟ انہوں نے بتایا کہ میں بیڈ پر آ کر بیٹھی ہوں، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے نا میں نے چیخنا شروع کر دیا بہت زیادہ. اور میں اس طرح چیخ رہی تھی کہ وہ دیکھو آپ کے پیچھے کوئی ہے، اور وہ مجھے لے کر جا رہی ہے، وہ مجھے لینے آئی ہے، مجھے لے کر جا رہی ہے. اور مجھے نہیں پتا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری بیٹی کو شاید یاد ہو بھی، یہ بھی ڈرتی ہے مجھ سے کبھی کبھی. ہاں. تو میں لال لپسٹک مانگتی ہوں. صحیح ہے. اس وقت بھی کہ مجھے لال لپسٹک لا کر دو، لال لپسٹک لا کر دو، میں لگاؤں گی. اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ لا کر دی ہے تمہیں ہم نے، اور وہ میں نے کس گندگی سے لگائی ہے مجھے نہیں پتا، وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. صحیح ڈرتی ہے بیٹا، ڈرنا چاہیے. میرے بھی ہاتھ پہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے ویسے، پتہ ہے. اچھا. تو وہ کیفیات ابھی بھی ہوتی ہیں اذلان. ہے. جی آپ پوچھ لیں ان سے. صحیح ڈرتی ہے، یہ تو پہلے بتانا چاہیے تھا. اوکے ٹھیک ہے. وہ اب بہت کم ہو گئی ہیں، کیونکہ امی نے کہا تھا بیٹا جتنا آپ ڈرو گے اتنی یہ چیزیں حاوی ہوتی ہے. حاوی ہوتی ہیں. اور میں بہت دل کی کمزور ہوں اس معاملے میں، کہ میں ایک کمرے میں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کو میں روتی بھی ملوں گی، کہ میرے پاس کوئی آ کر بیٹھے گا تو میں سوؤں گی، ورنہ میں نہیں سوؤں گی. تو میں بہت ڈرتی ہوں ان چیزوں سے، یا ہو چکی ہیں شاید اس وجہ سے. تو اذلان امی نے بتایا کہ تم وہ چیز مانگ رہی تھی، اور جب تمہیں شیشہ لا کر دیا اور وہ لپسٹک لا کر دیے تو تم نے بہت گندگی سے اس کا استعمال کیا ہے، مطلب پورے فیس پہ اس طرح کر کے لگایا ہے. اور ہنسی ہو بہت زیادہ ہنسنا شروع کیا ہے. اور مطلب کوئی دوپٹہ لا دے جیسے دلہن سج رہی ہے، دوپٹہ لا کر دو، اور مطلب اس طرح کی چیزیں کی ہیں میں نے. مجھے نہیں پتا، امی بتاتی ہیں کی ہوں گی، مجھے نہیں آئیڈیا، یا یہ بتا سکتی ہے بھی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ابھی بھی کرتی ہیں ہاں. میری چاہتے تو نہیں، سوال یہ کہ ابھی بھی یہ کیفیت ہے. جی اب کم ہو گئی ہے، کم ہو بہت گئی ہے زیادہ. تو کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا فیل کیا ہوتا ہے یار میں بتاؤں، مجھے نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے ساتھ کوئی رہتا ہے 24 گھنٹے. اوکے. میں آپ کو بتاؤں اذلان، میں تہجد نہیں پڑھ سکتی. اوکے. میرا ابھی بھی یہ حال ہے، میں وہ کروں تو مجھے ابھی بھی رونا آ رہا ہے بہت زیادہ. اٹس اوکے، آپ رو سکتی ہیں کھل کے. تو یہ حساب ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتی. تہجد اگر میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤں، جیسے ہم تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، جی. تو مجھے لگتا ہے میرے یہ جو اتنے حصے ہیں نا ہاتھ کے، یہ میرے نہیں ہیں، یہ کسی جانور کے ہو جاتے ہیں. حالانکہ نماز میں ایسا ہونا نہیں چاہیے.
لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میرا یہ حال ہے. ان بچوں کو پتہ ہے, میرے بچوں کو, میرے گھر میں سب کو پتہ ہے, میں تہجد نہیں پڑھ سکتی. میں اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتی ہوں کہ مجھے تہجد کی توفیق دے. میں پڑھتی ہوں, ابھی کبھی کبھی پڑھتی ہوں جب بہت زیادہ میرے دل میں وہ آتا ہے نا کہ مجھے پڑھنی ہے, بس کسی طرح پڑھنی ہے. میں پڑھ تو لیتی ہوں لیکن میرے اوپر ایک لرزہ طاری رہتا ہے, میری باڈی شیورنگ کرتی ہے, اور میں جب اتحیات پہ بیٹھتی ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتی. مطلب میری زبان لڑکھڑاتی ہے, اور میں کھڑی ہو جاؤں تو مجھے لگتا ہے میرے پنجے جو ہے, میرے پنجے یہ میرے نہیں ہیں, میرے یہ اتنے اتنے ہاتھ یہ میرے نہیں ہیں. اور پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے عجیب کیفیت ہوتی ہے میری, کہ جیسے میں پڑھ رہی ہوں, الحمد شریف پڑھ رہی ہوں, پڑھتے 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 ایسے لگے گا جیسے کان کے پاس نا کوئی آ کر سرسراہٹ, اس طرح کی جو سرسراہٹ ہوتی ہے وہ رہتی ہے میرے ساتھ. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا. امی نے بہت جگہ علاج کروایا, لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کوئی عامل اتنا اچھا ہے نہیں, بہت کم عامل تو ایسے یہ ہوتے ہیں. کیفیت آپ کے ساتھ کافی ٹائم سے چلتی ہوئی آ رہی؟ جی, میرے بچے بہت چھوٹے تھے, میں نے ابھی آپ کو جی بتایا 2 ہی تھے اس وقت. جی. یہ ماشاءاللہ اب تو 18 سال کی ہو رہی ہے. تو اس وقت سے میری یہ کیفیات ہیں. اور اب امی کا انتقال ہو گیا. جب تک امی تھیں تو وہ سنبھالتی تھی مجھے. وہ باقاعدہ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ مطلب آیتیں پڑھتی تھی, وہ پڑھتی رہتی تھی, اور ان کا یہ حال تھا میرے بال کھل جاتے تھے, کھولتی تھی میں, تو انہوں نے اس طرح میرے بالوں کو 3 بل دیتی تھی. وہ اس طرح وہ بل دے کے, ان بچوں کو سب کو پتہ ہے, وہ بل دے کے, اور وہ بچی ہنس رہی میرے اوپر, تو وہ بل دے کر اور وہ اس طرح پکڑتی تھی مجھے. تو وہ تو بعد میں تکلیف ہوتی تھی, بعد میں پتہ چلتا تھا جب ہوش میں آتی تھی کہ امی یہاں درد ہو رہا ہے, امی یہاں درد ہو رہا ہے. تو پھر وہ بتاتی تھی کہ تو دیکھو بیٹا 3 بار تمہارے بالوں کو کھینچا ہے ہم نے. تو وہ خود بھی کہتی تھی کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے, جس کے پاس بھی لے جاتی تھی وہ کہتے ٹھیک ہو جائے گی. بس وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہو جائے گی, مطلب کچھ کہتے نہیں تھے, کچھ دیتے نہیں تھے. کبھی بولتے پانی پڑھ کے دم کر کے دے دیا ہے, پانی پلاؤ ٹھیک ہو جائے گی, اور بس پڑھتی رہا کرے یہ بچی, نماز پڑھا کرے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم بچپن سے جو ہے نا, میں ڈنڈا پریٹ ہوتی ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہمارے بچے ڈنڈی مارتے ہیں, ہم نہیں مار سکتے. یہ بچے ڈنڈی مارتے ہیں نماز کے لیے, لیکن ہمارے یہاں کا ہماری امی ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی, خالہ ہیں ہماری. صحیح. تو ہمیں شروع سے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ پڑھا کریں, اور تہجد ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سبھی پڑھتے تھے. اچھا, تو ٹھیک ہے, ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو آپ کی امی نے دیکھا کہ آپ لپسٹک وغیرہ لگا رہی ہیں, اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں, تو اس کا علاج صحیح سے ہوا نہیں, اور وہ ابھی تک یہ کیفیت آپ کے ساتھ ہے؟ رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب کبھی یہ کیفیت آتی ہے, بہت سنبھالتی ہوں اپنے آپ کو. کیا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں, کیا نہیں کر رہی, یا اب وہ کیفیت ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر رہی ہیں؟ نہیں پتہ چلتا حسن, نہیں پتہ چلتا. مطلب مجھے اتنا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ کیفیات ہونے لگتی ہیں تو میری طبیعت بگڑنے لگتی ہے. مطلب میں ایسی ہوتی ہوں کہ بعض دفعہ یہ بچی ڈر جاتی ہے, مجھے خود بھی ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے وہ ایک اندر جنگ چلتی ہے نا آپ کے, کہ کوئی چیز حاوی ہو رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو سنبھال رہے ہو, پھر وہ حاوی ہو رہی ہے, پھر آپ اپنے آپ کو سنبھال رہے ہو. تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے. اور یہ چیز آپ کی ٹریگر کیسے ہوتی ہے؟ یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. یا تو مجھے لگتا ہے جیسے میں اکیلی کبھی بیٹھی ہوں بہت زیادہ, یا کوئی ایسا وقت ہو جیسے لائٹ گئی چلی جائے, ایک خوف جب ہو رہا ہوتا ہے میرے اندر, مجھے جب خوف سا محسوس ہو رہا ہے, جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا, جب کوئی نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے میرے پاس. اکیلے پن میں ستاتے ہیں, اکیلے پن. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گھر میں بچے موجود ہیں, سارے یہ بچے ہوتے ہیں, سارے موجود ہیں, اور اس وقت بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. جب آپ لونلی فیل کرتی ہیں تب اس قسم کی چیز ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب میں اکیلا پن محسوس کرتی ہوں, یا کوئی بیمار ہوتی ہوں یا کچھ, اس وقت یہ زیادہ. اور یہ کیفیت کتنی دیر تک چلتی ہے, یہ ایپیسوڈ پورا؟ یہ تقریباً, یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے, تو بچے کتنی دیر تک چلتا ہے؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلتا ہے. بہت زیادہ ہے تو.
بہت ہوتا ہے، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی وقت بھی خالی نہ بیٹھوں، کچھ نہ کچھ پڑھتی رہوں، تسبیحات کرتی رہوں، کوئی اللہ کا ورد کرتی رہوں، تاکہ کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ حاوی نہ ہو. تو یہ سلسلہ مطلب ابھی بھی ایسا ہے. انٹرسٹنگ. چلیں، ہاکس بے ہو گیا، کالا پل ہو گیا، صدر کا علاقہ فیئر ہال ہو گیا، اب ہم آگے چلتے ہیں. آپ کی امی چھت پہ جانے سے آپ کو منع کرتی تھیں؟ بہت. وہ کیا قصہ تھا، یہ کب چھت کا؟ پہ تو نہیں جانے کے لیے اتنا وہ نہیں کرتی تھی مجھے، لیکن مجھے تیار ہونے کے لیے منع کرتی تھی. ٹھیک ہے. کہ جیسے اور بہنیں تیار ہوتی ہیں، میں امی جب تک حیات رہی لپسٹک نہیں لگانے دیتی تھی مجھے. اور یہ چھت پہ مٹھائی رکھنے کا کیا سین تھا؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ سسٹم وہ یہ تھا کہ وہ میری والدہ چھوٹی تھی اس وقت. ٹھیک ہے. وہ میری والدہ کا قصہ ہے، وہ لاہور کا قصہ ہے، اور یہ ہے آپ کا یہ فوارہ چوک کے پیچھے والا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے. اس جگہ کا علاقہ صحیح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہم لوگ میری پیدائش بھی شالم مارکیٹ کی ہے، ٹھیک ہے. شالمی کی، تو ہمارا ننیال زیادہ تر وہیں کا ہے. اوکے. لیکن یہ جو قصہ ہے یہ کہیں اور کا ہے، مطلب جس جگہ وہ پہلے رہتے تھے، یہ فوارہ چوک کے پیچھے میرا خیال سے کہیں اس جگہ رہتے تھے. تو وہاں پر امی بتاتی ہیں کہ ان کی ایک خالہ تھی، شاید رشتے کی خالہ تھی یا ریل میں تھی، یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، صحیح یاد بھی اتنا نہیں ہے. تو وہ کہتی تھی کہ مغرب سے پہلے کوئی بھی بچہ ملتا تھا ان کو تو وہ کیا کرتی تھی، ایک تھال سجاتی تھی، اور تھال سجا کے نا وہ اس میں طرح طرح کی مٹھائیاں رکھتی تھی بہت ساری، اور ایک کپڑا ڈھانک کے اس کو اور ان کو دے دیا کرتی تھی بچوں کو. بس وہی بچوں کو یہ کہتی تھی آپ یہ لے لو اور اوپر جا کے نا چھت پہ یہ رکھ کر آ جانا، یا کوئی لے آپ سے تو اس کو دے کر آ جانا. چھت پر بچوں کو دیتی تھی، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو دیتی تھی. تو امی کہنے لگی کہ ایک دو بار انہوں نے مجھے بھی دیا اور کہا بیٹا یہ مٹھائی ہے تو اوپر لے جاؤ، لیکن دیکھنا نہیں، بس لے جاؤ اوپر، اور اگر آپ سے کوئی لے تو اسے دے دینا، اور ورنہ پھر آپ چھوڑ دینا، وہیں رکھ کر آ جانا. تو امی کہنے لگی میں مٹھائی کی شوقین تھی، تو کہنے لگی کہ میں ایک دو بار تو رکھ کر آ گئی، لیکن پھر میری نیت خراب ہو گئی. اچھا. تو کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ اب جب واپس لے کر آؤں گی بچی بھی تو ہوگی نا اس میں. جب کہنے لگی میں لے کر آتی تھی تو وہ بھاری مطلب وہ بھاری لگتا تھا، مٹھائی سے زیادہ بھاری لگتا تھا. تو کہنے لگی کہ میں لے کر آئی تو میں نے سیڑھیوں پہ ہی نا بیٹھ کے وہ تھال کھولی، مطلب وہ ہٹایا تو مٹھائی کی جگہ اس پہ وہ اشرفیاں گنیاں نہیں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں چلتی تھی، تو وہ تھی بھری ہوئی اس کے اندر. تو وہ کہنے لگی میں تو مٹھائی کھانی تھی، تو کہنے لگی میں ایسے ہی نا روتی بسورتی منہ اور نیچے آ گئی، اور آ کے ان کو خالہ کو بولنے لگی کیا دے دیا مجھے اٹھا کر، اس کے اندر مٹھائی تو ہے نہیں، مٹھائی کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کیا تم نے کھول کے دیکھا اسے؟ تو امی کہنے لگی کہ میں نے اسی طریقے سے نا ان کے آگے کر دیا، تو کہنے لگی خالی، مطلب پھینکی تھالی میں نے تو وہ خالی، تو شرفیاں دی اس میں کچھ بھی نہیں نظر آیا ان کو. تو انہوں نے خالہ نے امی کو بہت ڈانٹا کہ تم نے کیا کیا. یہ وہ جب بھی کوئی بچہ لے کر آتا تھا تو اس میں ہوتی تھی، وہ بہت مالدار ہیں اس وقت، مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ ابھی بھی امی جب حیات تھیں تو وہ کبھی کبھی ان کے پاس جاتی تھی، تو وہ اب تو بہت مالدار عورت ہیں. کیا بات ہے، وہ اتنی مالدار. اچھا میں اس بات پہ بالکل بھی یقین کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک قصہ میں نے سنا ہوا ہے اور بلکہ دیکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی ایسا کیس کہ وہ صاحب ہے، ان کا کام کیا ہے آج تک نہیں پتا. اچھا. اور ان کے پاس پیسے ختم نہیں ہوتے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ ہے ضرور کہ جو ہاں بالکل ایسا ہے، ڈبلنگ ہو رہی ہوتی ہے پیسوں کی. بالکل.
کچھ تو ہوگا نا اذلان ان کے پاس یا کوئی ایسی چیز. لیکن یہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ بیٹا ہم نے ایسے قصے بہت دیکھے ہیں اور وہ واقعی ہی رچ فیملی ہے. مطلب میں اپنی امی سے بعض دفعہ ہنستے تھے, میں نے کہا تھوڑی بچا کے رکھ لی تھی, ہمارے ہی کام آ جاتی. مطلب مذاق کرتے ہیں نا اپنے ماں باپ سے بندہ. تو میں اپنی امی سے اکثر بہت اٹیچ تھی اپنی ماں سے, تو بولتی تھی میں اکثر ان سے, میں کہا کیوں بچا کے نہیں رکھ سکتی تھی, یعنی ہمیں نہیں ملی تو تمہیں کیا ملی. تو وہ مطلب وہ قصہ ایسا ہے کہ وہ کہتی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا بات ہے. اچھا آپ ایک قصہ ہے کہ اسکول میں پھپھو پوزیسڈ ہو جی گئی جی تھی. بالکل, یہ بھی حقیقت ہے, اور وہ آج تک طبیعت ان کی نہیں, اب تو وہ کینسر کی مریض ہو گئی ہے. اوہ, یہ کراچی کا واقعہ ہے؟ کراچی کا واقعہ ہے, اور یہ بھی صدر کا واقعہ ہے. وہ اسکول بھی ابھی تک موجود ہے اصلا, ہے BMB کے نام سے ہے وہ اسکول. اوکے, کیا سین ہوا تھا؟ وہ سین یہ ہے کہ بچے چھوٹے تھے ہم لوگ اس وقت, تو ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے سب. ہماری پھوپھیاں ہم سے بڑی نہیں ہے زیادہ, 10 سال کا فرق ہے, مطلب اس طرح. تو ہم لوگ نام ہی لیتے ہیں آپس میں سب اس کے. تو کھیل رہے تھے, ریسز ہوئی تو کھیل کود شروع ہوئی, تو جو وہاں کی ٹیچرس تھی نا وہ منع کرتی تھی کہ اس طرف مت جایا کرو, بہت درخت تھے وہاں پر, بے تحاشا درخت تھے, تو کہتے تھے وہاں نہ جایا کرو. لیکن بچے تھے نا, بچے کہاں باز آتے ہیں, تو وہ کھیلتے کھیلتے وہ اس طرف پہنچ گئے. اچھا وہ پہنچی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد نا شور شروع ہو گیا, ان کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی. بہت رو رہی بہت رو رہی. سب گئے بھاگتے ہوئے, ہم سب گئے ان کی طرف, تو ٹیچر نے ان کو سنبھالا. اچھا جیسی ٹیچر ان کے قریب جائیں وہ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جائیں, ہاتھ نہیں لگانا مجھے. پھر ٹیچر جائیں پھر وہی کہیں, بس وہ ایک ہی لفظ دہراتی رہتی تھی. وہ کیا کہہ رہی, وہاں میرے نا کونے میں سری پائے پڑے ہیں, وہ اٹھا کے لا دو. میرے کونے میں وہاں ادھر نا میرے دفن کیے ہیں کسی نے, تو وہ لا کر دے دو مجھے, میرے سری پائے لا دو. یہ اسکول کی بچی کہہ رہی ہے؟ جی ایک اسکول کی بچی کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے میرے سری پائے لا دو. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں سری پائے ہوتے کیا ہے, چھوٹے تھے ہم اس وقت, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم مذاق ہی کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی. ان کو اس طرح ہم لے کر آئے, پھر کہا گیا کہ جائیں اپنے والدین کو بلا کر لائیں. بلایا تو لے کر گھر آ گئے. اچھا ہمارے نا سنارا گلی سنی ہوگی شاید آپ نے, ہم وہاں رہتے تھے, دادی لوگ ہمارے وہاں رہتے تھے. صحیح. اچھا بالکل سمجھے کہ ایک چھوٹا سا گھر تھا, اس کے بالکل سامنے ہندو فیملی رہتی تھی. تو ان کو ہم مامو جی کہتے تھے. وہ اتارا کرتے تھے, ان کا کام ہی یہی تھا, وہ اتارا کرتے تھے. وہ آج بھی ہیں, ان کے بیٹے کرتے. اچھا جی. تو وہ اتارا کرتے تھے, تو وہ جیسے ہی گھر پر لے کر آئے, وہ گھر پہ لا کے جیسے ہی وہ ہوش میں آئے, بس چیخیں کہ میرے سری پائے لا کر دو. کوئی بات ہی نہ کریں, وہ بس آوازیں دیتی رہیں وہاں میرے سری پائے, اور بہت غصہ کریں. جو بھی ان سے پوچھے نا کہ کہاں کیا ہوش کرو یہ کرو, تو وہ بس یہی کہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں نا میرا سری پائے لا کے دو. کہہ رہا ہوں, ہاں مرد تھا کوئی, کہہ رہا ہوں سری پائے لا کے دو, میرے وہاں دفن ہے, میرے سری پائے لا کر دو. سب پریشان. وہ پھر مامو جی ان کے پاس لے کر گئے, ان کو اتارا کروایا, ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ کافی چیزیں صحیح بتاتے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی ہندو ہے جس کو کاٹ کے مطلب قتل کیا گیا تھا, اور اس کی گردن اس کے پیر ویر سب کاٹ کے نا اسے وہاں دفن کر, اسکول میں دفن, اسکول میں وہ دفن ہے. یعنی اسکول میں جو بچے ڈسکس کرتے تھے کہ ہمارے اسکول میں قبرستان ہے, ہاں مطلب کچھ ایسا وہ, تو اس کے چانسز ہوتے ہوں گے. ہاں درخت کے نیچے نا اذلان وہ دفن تھے وہاں تھے پر, واقعی میں دفن تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ لا کر دینا ہی پڑے گا ورنہ یہ پاگل ہو جائے گی بچی. اذلان راتوں کو وہ چیختی تھی, اور اس کی چیخیں اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ مطلب روڈ پہ چلتا ہوا بندہ بھی ایک لمحے کو نا مطلب وہ گھبرا جاتا تھا کہ کہاں سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے. اور وہ روتی تھی تو روتی رہتی تھی, ہنستی تھی تو ہنستی رہتی تھی. مطلب اس کی یہ کیفیت ہو گئی تھی. اور جب بھی اسے کوئی بات کرنے لگو تو بس اس کا یہی کہنا تھا میرے سری پائے لا کر دو. وہ چیز تھی ان کے ساتھ. جی. اور وہ ہٹی کیسے؟ ہٹی وہ انہوں نے بہت علاج کرا اس کا. ہاں. انہوں نے پھر وہاں سے وہ چیزیں نکلوائیں, جلوائیں باقاعدہ مسان پہ جا کر.
انہوں نے باقاعدہ وہ جلوائی ہیں، اور ان کے کوئی ہندوؤں کی رسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پڑھنا ودھی، کچھ اس طرح کی چیزیں، صحیح. تو ماموں جی نے وہ ساری چیزیں کی ان کی، اور کرنے کے بعد پھر ان کی راکھ کو وہ پانی وانی میں انہوں نے کہا پھینکوا دو اسی کے ہاتھوں سے، پھر پھینکوایا، پھر وہ تعویذ دیے انہوں نے کچھ ان کے تھے، وہ آج بھی ان کے گلے میں ہیں، موجود ہیں، آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود ہیں ان کے گلے میں. لیکن پھر یہ ہوا کہ طبیعت تو ان کی بہتر ہو گئی آہستہ آہستہ، لیکن اب بھی جو ہے نا وہ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے، ایک تو نماز بہت کم ہو گئی ہے ان کی، لیکن ابھی بھی وہ پڑھتی ہیں جب نماز، تو وہ جب سجدے میں جاتی ہیں تو ڈھیر مطلب کافی دیر لگا دیتی ہیں، اور جب کوئی ان کو اس طرح ہلاتا ہے تو یا تو وہ روتی ہے یا پھر وہ ہنستی ہے. آج بھی آج بھی وہ آج بھی یہی حالت ہے ان کی. اور اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کینسر کی پیشنٹ ہو گئی ہے، اور کام وام وہ کچھ نہیں کر سکتی، عقل سے پیدل ہے وہ، بالکل ہی ہے تو ہوش میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کیفیات ہوتی ہوں گی یا کچھ ایسا ہوتا ہوگا، طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے، تو آج بھی جو ہے نا وہ ان کا یہی حال ہے. اگر وہ جس پوزیشن میں بیٹھی ہے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گی، اور دیکھتی رہے گی دیکھتی رہے گی دیکھتی رہے گی آپ کو. اور اگر کسی نے اسے چھیڑ دیا تو وہ اچانک ہی جو وہ ہوتی ہے نا، تو وہ اچانک ہی کہے گی سری پائے اٹھا دیے میرے سری پائے اٹھا لیے، کہاں گئے وہ. اور یہ کیفیت بچپن سے لے کے آج تک ہے. آج تک ہے ان کے ساتھ. اوئے ہوئے. تو مجھے نہیں لگتا ازلان یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. نہیں ٹھیک تو ہو جاتی ہیں، یا لیکن یہ والے تھوڑے اٹک گئے ہوں گے. ٹو بی کنٹینیوڈ والا پارٹ ہو گیا ان کا کہ میں جا ہی نہیں رہا. پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، لیکن اب ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، بے تحاشا خراب رہتی ہے. ابھی حیات ہے لیکن پتہ نہیں. واو. تو میرا آپا تھینک یو سو مچ، آپ بہت آئیں، شکریہ. بہت اچھا لگا مجھے. بڑی آپ نے جو قصے کہانیاں سنائیں اور جو آپ نے چیزیں فیس کی ہیں، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، مجھے تکلیف بھی ہوئی سن کے. اور جس پر ہوتی ہے وہ وہی سمجھ جی ہاں سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن کہ کیسی لگی یہ پوڈ کاسٹ. اینڈ اگر کوئی پرسنل فیڈ بیک بھی دینا ہے تو دے سکتے ہو. انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہو. سبسکرائب لازمی کر لینا. اینڈ یس، اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، گوگل فارم پر جو ہے آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. آپ بھی ایسی ہی آئیں. آپ جی نے میں بھی فارم کس ایسے نے بھرا تھا؟ چھوٹی نے بھرا تھا. اچھا، آپ کی بیٹی نے بھرا جی تھا. جی. ویری نائس. خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.